السلام علیکم۔ ذرا آپ نے سوچ کے یہ بتانا ہے کہ آپ اکثر دفعہ پوری رات انتہائی بہترین طریقے سے نیند لیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، پھر بھی جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں تو انتہائی آپ کو تکن محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ ہزاروں جتن کرتے ہیں، پھر بھی آپ کا جو پیٹ ہے وہ کم نہیں ہو رہا۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان میں سے جتنے بھی نشانات ہیں، اکثر لوگ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ بس صرف سٹریس ہے، کوئی معمولی سا گڑبڑ ہے ہمارے جسم میں، یا روٹین لائف میں کوئی چینجز ہیں۔ لیکن اگر یہ نارمل ایجنگ نہ ہو تو یہ آپ کو ایک خاموش بیماری کا عندیہ دے رہے ہیں، جو آپ کی جسم کو اندر اندر سے کھا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو بیماری ہے، یہ صرف موٹے لوگوں کو نہیں بلکہ ہر عمر کے لوگوں کو ہو سکتا ہے، خاص کر جو اس کی عمر 40 یا 40 سے اوپر ہو اور بڑی ہیکٹک زندگی جو گزار رہے ہوں، یا جن کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہو، ان کو اس قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کوئی بیماری ہے نہیں، اس قسم کے مسائل یا جو بڑے بڑے ان کو نشانات ہوتے نہیں ہیں، بس صرف کہتے ہیں کہ معمولی تھکاوٹ ہے۔ یہ جو بیماری ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ جنوبی ایشیا میں بلکہ پوری دنیا میں اگر میں کہوں، یہ کافی حد تک پھیلی ہوئی ہے۔ خاص کر ہمارے پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو چونکہ یہاں پہ جو کھانے ہم کھاتے ہیں وہ بھی انتہائی ناقص حالات میں، ناقص اس کی جو غذائی قوت ہے، طاقت ہے، وہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جو سٹریسفل لائف ہم گزار رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور نیند کی ہمیں اتنی فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ جو بیماری ہو سکتی ہے وہ ہمارے پاکستان کے اکثر لوگوں کو ہے، بلکہ ایک ڈیٹا کے مطابق تقریباً 30% لوگ جو پاکستانی پاپولیشن ہے وہ اس بیماری کے شکار ہیں۔ یعنی ان کو یہ جو بیماری ہے، جس کو عرف عام میں فیٹی لیور والی بیماری کہتے ہیں، یہ اس کے شکار ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ بھی ایک قسم کی وہم ہوتی ہے کہ، اور انہوں نے مختلف قسم کی میڈیا سے سنا ہوتا ہے کہ یہ بیماری عموماً شراب نوشی سے ہوتی ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو شراب پیتا نہیں، تو مجھے اس قسم کی بیماری کس طرح ہو سکتی ہے۔ تو اگر پاکستان یا جنوبی ایشیا کی ہم بات کریں یا مڈل ایسٹ کی ہم بات کریں تو اس میں الکوہولک فیٹی لیور والی بیماری اتنی زیادہ نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں جو دوسری بیماری ہے فیٹی لیور والی، جس کو میٹابولک ریلیٹڈ فیٹی لیور کی بیماری کہتے ہیں، وہ اس کے اندر بہت زیادہ عام ہے۔ اچھا، دوسرے جو عموماً ہم میں سے اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں، اس وہم کے شکار ہیں، اس قسم پرسی کے شکار ہیں کہ جب ان کو تھوڑا سا اس قسم کا مسئلہ پیش آتا ہے یا تھوڑا سا ان کو کہیں سے سننے میں آتا ہے کہ اس قسم کی بیماری بھی ان کو ہو سکتی ہے، تو وہ فوراً ڈیٹاکس ڈرنکس کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ اور خاص کر جو ڈیٹاکس ڈرنکس ہیں جو کافی انہوں نے مارکیٹ کو گھیرا ہوا ہے، مثال کے طور پر ایپل سائڈر ہے یا ونیگر ہے یا باقی مختلف قسم کے جو جوسز ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اور مختلف ایڈس کے ذریعے سے کہ گھنٹوں میں یا دنوں میں آپ کا جو فیٹی لیور ہے وہ صاف ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، جو لیور ہے یہ کوئی فلٹر نہیں کہ اس قسم کی ڈیٹاکس ڈرنک سے صاف ہو جائے، بلکہ ہمارا جو فیٹی لیور ہے، ہمارا لیور جو ہے وہ زہریلے مادوں سے خراب نہیں، اتنا نہیں ہوتا، بلکہ میٹابولک جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی میں اپس اینڈ ڈاؤنس کی وجہ سے ہمارا لیور فیٹی لیور میں تبدیل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم صحیح نیند نہ کریں، جس طرح میں نے پہلے بتایا، اگر ہماری غذائیں صحیح طریقے سے نہ ہو اور سٹریسفل کنڈیشن میں اگر ہم رہیں، تو یہ چند ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کو ہم نے کنٹرول نہیں کیا، اس کے بارے میں صحیح طریقے سے ہم نے آبزرویشن نہیں کی اور نارمل چیک اپ نہیں کیا، تو یہ ہمیں کیا ہو سکتا ہے، ہمیں لیور فائبروسس ہو سکتی ہے، لیور کی انفلیمیشن ہو سکتی ہے، اسی طرح سیروسس وغیرہ ہو سکتی ہے، اور یہاں تک کہ جگر بھی مکمل طور پر ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بجائے کہ ہم ان بڑی بڑی کمپنیوں جو ڈیٹاکس ڈرنکس کو بناتے ہیں ان کی داؤں میں ہم اپنے آپ کو بنسائے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اصل مسئلے کی طرف آنا چاہیے، اصل حل کی طرف آنا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پہلے اصل مسئلے کی طرف سوچنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے کون کون سے ایسے عوامل ہیں، کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلے یعنی فیٹی لیور ہمیں ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر زیادہ چینی کھانے سے، ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کے استعمال سے، الٹرا پروسیس فوڈس کے استعمال سے، اسی طرح جتنی بھی تلی ہوئی چیزیں ہیں، سموسا ہے یا پکوڑا وغیرہ جو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، یا سارا دن بیٹھے رہنے سے، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہ کرنے کی وجہ سے، اور
ساتھ ساتھ مسلسل جاگے رہنے سے یا ذہنی دباؤ میں اپنے آپ کو رکھنے سے، یہ چند ایک ایسے مسائل ہیں کہ ہمارے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں، فیٹی لیور کا مسئلہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ فیٹی لیور کو ہم ریورس کر سکتے ہیں، لیکن شارٹ کٹ سے ہم نہیں۔ اصل شفا آتی ہے چینی کم کرنے سے، سافٹ ڈرنک چھوڑنے سے، ناشتے میں صرف بسکٹ اور چائے کی بجائے انڈے، دہی یا دال کھانے سے، سادہ مکمل کھانا اگر ہم کھائیں، مثال کے طور پر سبزی ہے، دال ہے، فروٹ ہے، روٹی ہے، نہ کہ فیشنیبل جتنے بھی شارٹس ہیں اس کو ہم کھائیں، اور پوری نیند لینے سے 9-10 بجے اگر ہم جلدی سو جائیں۔ ایک تو یہ کہ سنت بھی ہے کہ جلدی سونا ہے اور جلدی جاگنا ہے، تو جگر کو کافی ٹائم ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریورس کرے، اپنے آپ کو ریکور کرے، اور فزیکل ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو ضرور انوالو کریں۔ 20 سے 30 منٹ جو جاگنگ ہے، واکنگ ہے، تیز واکنگ، یہ انتہائی ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے۔ اور اسلام کا جو بہترین اصول ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں لیں کہ کھاؤ پیو مگر حد سے نہ بڑھو۔ اعتدال ہمیں اپنی زندگی میں، اپنے ایکٹیویٹیز میں، اپنے کاموں میں، اپنی خوراک میں کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہمیں اپنی روزمرہ کی جو عادتوں کو بدلنا پڑے گا بہتر مستقبل کے لیے، جنت میں اعلیٰ مقام کے حصول کے لیے۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر داؤد، تحقیق، آگاہی اور صحت کی آواز۔